کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خلق کرنا چاہا اس سے پہلے پہلی کیا خلقت ہوئی؟ تو امام علی علیہ السلام نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ افضل ہیں یا جبرائیل امین افضل ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی میں کیوں نہ افضل ہوں، کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو فرشتوں پر افضلیت دی ہے، اور ان سب میں مجھ کو تمام تر انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور اس کے بعد میرے جتنے اوصیاء ہیں ان کو سب پر فضیلت دی ہے۔ اور علی یاد رکھو کہ جو حاملان عرش فرشتے ہیں، یاد کیجئے جو کل پرسوں ہم نے فرشتوں کی خلقت کے بارے میں بات کی تھی، رسول اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو حاملان عرش کے فرشتے ہیں جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں وہ ہمارے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ یا علی تمہیں یہ معلوم ہے کہ جب اللہ نے یہ ارادہ کیا، یہ مشیت تھی اللہ کی کہ خلق کیا جائے، تو ہمارے انوار کو اور ارواح کو خلق کیا، ہمارے جو نور تھے اور ارواح تھی، روحیں تھیں، وہ اس وقت، یہ معصومین کی روحیں اس وقت عبادت کرتی تھیں جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ مخلوق تھی، نہ ملائکہ تھے، کچھ نہ تھا، ہم لوگ تھے۔ ہم نے پہلے اللہ کی تسبیح کی، پہلے اس کی معرفت حاصل کی، پہلے اس سے قربت حاصل کی اور اس کو پہچانا۔ ہم کیوں نہ افضل ہو ان تمام مخلوقات سے کہ جو بعد میں آئیں۔ پھر کہا کہ اے علی ہم کیوں نہ افضل ہو کہ جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد فرشتوں نے ہمارے نور کو دیکھا اور ہماری بزرگی کو دیکھا اور ہماری تسبیح کو دیکھا، تو فرشتوں نے ہم سے تسبیح کرنا سیکھی۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا اور یہ خیال کیا یہ اتنی بزرگ ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی خالق ہو، تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ ہمارے ذریعے فرشتوں نے اللہ کو پہچانا۔ جب انہوں نے ہماری بزرگی دیکھی، ہمارا مرتبہ دیکھا، تو ہم نے کہا اللہ اکبر، تاکہ وہ پہچانے کہ وہ اللہ اکبر ہے، ہماری جتنی بزرگی ہے اسی کی وجہ سے ہے۔ جب اس نے ان فرشتوں نے اس قوت کو دیکھا جو ہمیں ملی تھی، اس طاقت کو دیکھا، تو انہوں نے ہمارے بارے میں جیسے ہی گمان کی کوشش کی، ہم نے کہا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ ہماری وجہ سے انہوں نے اللہ کی قوت کو پہچانا کہ جس کی مخلوق کی اتنی قوت ہو وہ خود خدا کتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ پھر اے علی تمہیں میں یہ بتاتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا، یہ وہی روایت جو میں نے پہلے پڑھی تھی، یہاں پہ بھی روایت وہی اسی طرح موجود ہے کہ اللہ نے ہمارے انوار کو آدم کی صلبوں میں رکھا، اور جس طریقے سے آدم کی صلب میں ہمارے انوار گئے، وہ روح پھونکی، اس وقت اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اب سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ کے لیے تھا اور ہماری تعظیم میں تھا، کیونکہ ہمارے نور آدم علیہ السلام کے اندر آ گئے تھے۔ اب اے علی ہم کیوں نہ بلند ہو فرشتوں سے کہ جب مجھے حکم ہوا کہ چاہو معراج پہ، تو دو جگہ کے اوپر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ میں نے کہا اے جبرائیل آپ نماز پڑھائیے۔ جبرائیل نے کہا کہ اے رسول آپ کو تمام نبیوں کے اوپر فضیلت ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں کو فرشتوں کے اوپر فضیلت ہے، آپ نماز پڑھائیے۔ جہاں پہ نماز ختم ہوئی جبرائیل مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام لے جاتے رہے۔ معراج کے دن ایک وقت ایک مقام کے اوپر آ کر رک گئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں پہ میری لیول
لیول ختم ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا اس سے آگے مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو؟ کہا کہ اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام پہ جہاں پر جبرائیل کے پر جل جاتے ہیں، میں اکیلے نالین سمیت آگے بڑھتا رہا اور ان نور کے پردوں کے آگے جاتا رہا، اس مقام تک پہنچا جہاں پر مجھے آواز آئی، اے میرے رسول، اے محمد، تم میرے بندے ہو، تم میرے بندے ہو، میری عبادت کرو اور مجھ پر توکل کرو۔ رسول اللہ کو اللہ نے عرش کے پاس یہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، مجھ پر توکل کرو، تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے، تم زمین پہ اللہ کا نور ہو، تو زمین پہ کائنات پہ اللہ کی حجت ہو، تمہاری وجہ سے حق اور باطل میں فرق ہوگا، اور میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ جو تمہارے اوصیاء ہیں ان کی مدد کروں گا، اور جو تمہارے محب ہیں ان کو اجر دوں گا، ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ میرے اوصیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عرش کے اس طرف دیکھو، 12 نام لکھے تھے سبز رنگ سے، ان کے اندر پہلے علی تھے، آخری مہدی تھے، اور پھر کہا کہ اے رسول، اے محمد، یہ میرے اوصیاء ہیں، یہ میرے بندے ہیں، ان کے ذریعے میں دین کو تمام کروں گا، ان کے ذریعے میں نعمت کو پورا کروں گا، ان کے ذریعے میں ہدایت دوں گا، ان کے ذریعے میں حق اور باطل میں تمیز کرواؤں گا، اور یہ جو 12واں ہے یہ مہدی ہے، یہ اس وقت آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، جس کے ذریعے میں دنیا کے جتنے بھی متکبر بادشاہ ہیں، ظالمین ہیں، ان کی گردنوں کو جھکاؤں گا، اس کو مشرق اور مغرب پر حکومت دوں گا، اس کے لیے بادلوں کو اور ہواؤں کو مسخر کروں گا، اس کو وہ دولتیں دوں گا جو زمین کے اندر اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی، یہ حکومت کو قائم کرے گا۔ اس وقت میری حکومت ہوگی اور اس کے بعد اہل بیت کی حکومت ہوگی۔